نہیں، ان کو نہ لایا جائے کہ جو شرارت کرتے ہیں ان کو نہ لایا جائے، اگر لائیں تو ایک کو لائیں. میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا. اس کو مطلب مجھے کہا جا رہا ہے، یہ بات مجھے سمجھائی جا رہی ہے، یہ میں کب فیل کروں؟ کیونکہ عموماً یہ بات نئی نہیں ہے، کافی عرصے سے اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے. اولن تو لاتے نہیں ہیں، اور لاتے بھی ہیں تو بالکل وہ آزادانہ ماحول ہوتا ہے، اور بچے یعنی کہ واقعی بہت آزمائش ہوتی ہے. اور نمازیں پڑھنے میں بھی پھر اگر اوپری منزل ہے وہ دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ پیچھے کو شور کر رہا ہو تو میں جا کے دیکھوں کروں، تو یہ تاثر بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری جو پوری گفتگو ہوئی اس حوالے سے مزید کچھ شامل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بنیادی طور پر اس میں علم کی کمی ہے اور معلومات کی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے میں مانوں، تو ماننے کی بھی اس میں کمی ہے، اور ایک تاثر ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا لے آتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں اس کو یوں بھی لے رہا تھا کہ اگر کہیں کسی بڑے گھر پر جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، تو واقعی اس وہاں کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اور ایک تاثر ہوتا ہے کہ یار یہاں لانا ہے کرنا ہے. اب مسجد کا اپنا تقدس یہ فیلنگ نہیں ہے نا. جی مسجد مطلب جس کو آپ مثال دے رہے ہیں کہ ایسی جگہ جانا، تو وہاں کا ایک مقام و مرتبہ ذہن میں بیٹھا ہوا. آپ دیکھتے نہیں کہ جس انداز سے جیسے کپڑے پہن کر لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، فجر میں کس طرح کا لباس پہن کر لوگ نماز میں آتے ہیں، تعداد ہے کیا یہ ایسا لباس پہن کر اس طرح جو ابھی میکینک ہیں یا ویلڈر ہیں یا اس طرح کے دیگر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ نمازی بھی ہیں، اس طرح گھاس پھوس کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کام کر رہے جسے پسینہ یا کپڑے یا بدن پر میل یا گندگی کے یا بدبو کے چانسز ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کام کرنے والے لوگ اگرچہ رزق حلال کما رہے ہوں، کام کرنے والے لوگوں کے اگر کپڑے جس طرح کے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نمازی بھی ہیں، تو کیا وہ مسجد میں آتے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ رات کو دعوت میں جس کے یہاں جانا ہے میں اسی طرح چلا جاؤں گا؟ تو آپ نے جو کمپیریزن کیا نا، وہ کمپیریزن میں بھی یہی کلام ہے کہ تقابل جو آپ نے کیا کہ وہ کیا یوں کرتے، تو وہاں کا ایک امیج جس طرح لوگوں کے مسجد کا یوں امیج ہے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، مسجد میں یوں نہیں کیا جائے گا، مسجد میں چپل پہن کے نہیں جاتے، جیسے کہ عام لوگوں کے جاتے لوگ چپل پہن کے جاتے ہیں، مسجد میں لوگ چپل اتارے گا، اگر کوئی چپل پہنے گا تو بولیں گے بے ادب آدمی ہے. تو بعض چیزیں مسجدوں کی میں ہمارے پاس یوں ہے کہ ہم بچپن سے ہی، یعنی اگر آپ یوں دیکھیں تو بچپن سے جو ہم باپ داداؤں کے ساتھ جو مسجد کا ایک نظام دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے چپل اتارو، لیکن پہلے سیدھا منہ داخل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ نہیں سکھایا کسی نے. تو یوں مسجد میں یوں بیٹھو، تو جو پہلے سیکھا بچپن سے ہم نے، جمعہ میں جاتے تھے، عید میں جاتے، تو وہ ہے پراپرلی مسجد، اس کے احکام، اس کے آداب، اس کے حرام اور حلال کے جو مسائل ہیں مسجد کے حوالے سے، بدبو تو دنیا کی بات کرنا، کاروبار کی بات کرنا، چیخو پکار کرنا، پاگلوں کے حوالے سے، اس حوالے سے جو کچھ یہ شریعت مطہرہ اور فقہ کی کتابیں جو ہمیں بیان کرتی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کریمہ کی روشنی میں، مسجد کو صاف وغیرہ رکھنے کے حوالے سے بھی، تو جو کچھ یہ بیان کیے گئے اس سے لوگوں کی آگہی نہیں ہے، اور اپنی طور پر ایک فلسفہ اور اپنے طور پر ایک مینٹلٹی کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا. پھر ایک اور اس پہ زیادتی یہ ہے کہ اب یہ طبقہ ایسے لوگوں سے شرعی سوالات پھر کرتا ہے کہ جو مذہبی طور پر مشہور کہلاتے ہیں، وضع ان کی مذہبی بھی نہیں ہوتی، جیسے ان کا وہ پورا جو ان کا گیٹ اپ ہو، تو ان کو کوئی مذہبی کہے نہیں کہ یہ گیٹ اپ ایک واقعی ایک مفتی اور ایک عالم ایک مذہبی پیشوا کا یہ گیٹ اپ ہے حلیہ، وہ نہیں ہے، مگر ان کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی تھی، یا ایک مذہبی اسکالر کے نام پر، اسلامک اسکالر کے نام پر وہ ایک مطلب کہ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی عام جگہ پر وہ مشہور ہو جاتے، تو اب لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اب وہ الٹی سیدھی ان کی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے جواب دے دیتے کہ نہیں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب لوگ کہہ رہے تھے یار یہ کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا، ارے بھائی تم دیکھو تو صحیح وہ کہاں سے صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں چل پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، اور آپ نے باقاعدہ ناجائز و حرام ہونے کی باتیں کی، مگر کوئی اور کہہ دے کہ نہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ بھی تو مطلب
وہ بات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگ دیکھتے سنتے نہیں کہ بات کر رہا ہے تو کس بیک گراؤنڈ پر کر رہا ہے, اس کی اپنی جو وہ کتنا ایتھینٹیکیٹ ہے, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے. تو اگر یوں ہو جائے نا کہ مطلب ہم ایک تو بات سنے بھی انہی کی کہ جو واقعی اتھورائزڈ پرسن ہیں, اتھارٹی ہیں اسلام و دین کی بات کرنے میں اتھورائزڈ ہے. آج کی ایک موٹی سی بات کہتے ہیں, اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش نالے پاک, اس کے بارے میں تذکرہ چلا تو پھر سر پر ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر نقش نالے پاک کا ایک امیج ہونا یا ایک سلائی ہونا, اس طرح کی بات چلی. امیل سنت نے ایک اپنا موقف بیان کیا, اور مفتی صاحب وہیں تھے, مفتی حسن صاحب, انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا, اور امیل سنت چونکہ ایک ایز اے مفتی ان کو ایک سٹیٹس حاصل ہے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی پوزیشن یہ ہے, ان کی پوزیشن ڈکلیئرڈ ہے, ان کی پوزیشن نہیں ہے, ان کی پوزیشن امیل سنت نے خود ہی ڈکلیئرڈ کی ہے. تو دیٹ مینس اب یہاں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے, یہاں کوئی کراس ٹاک نہیں ہے, ڈکلیئرڈ ہے. اب انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا تو امیل سنت نے خود ان کے اسٹیٹس کا ایک مان رکھا کہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جی آپ کہہ دیں میں رجوع کر لوں گا, آپ کا یہ جملہ تو آپ کہہ دیں میں رجوع کر لوں گا. لوگ امیل سنت کو سننے کے لیے آئیں, اور یہ امیل سنت کی سمجھے کہ ایک خود فرماتے کہ میرے مدنی بیٹے ہیں, اور مگر ایک ان کی علمی اور ان کی فقاہت اور ان کا ایک مذہبی سٹیٹس ہے, اس کو آن کیا امیل سنت نے. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی بات تھی اور سیکھنے سمجھنے کے لیے بڑی بات تھی کہ اب جیسے میں بول رہا ہوں, میرے بولتے ہوتے اگر حافظ صاحب کچھ دیں تو مجھے ہمیشہ سکھا گیا کہ میں نے یہاں پر کہنا ہے جی آپ فرما دیں میں رجوع کر لوں گا, میں آن کروں گا نا ان کی اس اسٹیٹس کو, میں آن کروں گا اور ایکسیپٹ کروں گا کہ یہ ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ اتھارٹی کو بندہ آن کرتا ہے, اتھارٹی کو چیلنج نہیں کی جاتی, اتھارٹی کی گفتگو کو سنا جاتا ہے, سمجھا. امیل سنت اپنی ذات میں جو مدنی چینل پر بیٹھے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, ہی از اتھورائزڈ پرسن, یعنی ہے وہ اتھورائزڈ پرسن. تو مدنی مذاکرہ یہ ایک اتھارٹی کر رہی ہوتی ہے, اتھارٹی سے مراد وہ شریعت اور کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور مفتیان کرام اور شرعی مسائل کے ساتھ ایک چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو تب میرا تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا ناظرین کو کہ یہ اس کو آن کر لیا کریں. پھر آپ اس کو کراس چیک کرنے کے لیے جائیں گے تو پتہ نہیں آپ کس سے پوچھیں گے, آپ کسی بھی داڑھی والے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لوں گے تو وہ آپ کو جو بھی جواب دے گا تو ٹھیک ہے, اب اس کی پیچھے کتنا, اس نے کتنا مطالعہ کیا, اس کا تجربہ کتنا, اس کی سینیورٹی کتنی, اس کی سنسیریٹی کتنی, اس کی سینسیٹیوٹی کتنی, یعنی سینیورٹی اور سنسیریٹی اور سینیورٹی اور سینسیٹیوٹی, یہ سب چیزیں کو کچھ معنی نہیں رکھتی. تو یہ چیزیں بھی ضرور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو امیل سنت جو مسجد کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو بھی مدنی پھول عطا فرمائے مدنی مذاکرے میں, اس کو لینا چاہیے اور اس کو آن کرنا چاہیے, اور اپنی ذات پر لینا چاہیے کہ یہ ڈیفینیٹلی مجھے کہا جا رہا ہے اگر میں اس میں انوالوڈ ہوں. جی مفتی صاحب. اچھا, اس میں ہوتا یہ بعض اوقات جب سمجھایا جائے نا کسی کو کہ آپ کیوں لے کر آ گئے ہیں, تو گھر پہ تنگ کرتا ہے, تو اس لیے میں اس کو لے کر آپ تو ویسے مسجد کے امام ہیں مفتی صاحب, آپ کو میرا خیال ہے زیادہ تجربات ہوتے ہوں گے. تو اب وہ گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا, تو انہوں نے بولا لے جاؤ, تو اس لیے اب مجبوراً میں لے کر آ گیا ہوں, نہ میرا تو کوئی ذہن نہیں تھا اس طرح لانے. اس طرح بھی بہت سے لوگ بات اچھا, گھر والے نا یہ ایسے موقع پر ہی بولتے ہیں نا کہ عموماً تنگ کرے, تو عموماً یہ نہیں, کئی گھر والے آپ ان کو مسجد لے جاؤ نا, یہ کیسے سیکھیں گے, یوں تھوڑا جذباتی ایموشنل بلیک میلنگ کریں گے, اور پھر کہیں گے اچھا فجر میں کبھی ان کو یاد نہیں ہے کہ فجر میں بچے کو مسجد میں لے جاؤ, آپ بھی مسجد میں جاؤ, فجر میں لے جاؤ, جب ان کے اسلامی بہنوں کے گھر میں کام کرنے کا ٹائم ہے, پکانے کا ٹائم ہے, یا ان کے کوئی ایسا آرام کا ٹائم ہے, یا کچھ اور اس طرح کے مسئلے ہے, بچے کو مسجد میں لے جاؤ, مسجد میں لے جاؤ, یہ سیکھیں گے, نماز سیکھیں گے. اب مطلب آپ پڑھو نماز تو آپ کے ساتھ بھی یہ نماز سیکھے گا. اچھا, پھر والد صاحب کیا گھر میں مطلب کہ نفلیں وغیرہ نہیں پڑھتے, کوئی نوافل وغیرہ کا گھر میں کوئی رجحان نہیں ہے کہ ان کو نماز گھر میں سکھائی جائے؟ نماز سکھانی ہے تو اس کا تعلق صرف مسجد تو نہیں ہے نا, نماز سکھانی اس کا تعلق گھر ہے. نمبر 1 کہ گھر سے وہ نماز تو سیکھ لے گا نا, سجدے رکوع کیسے کیے جائیں گے. ایک نمبر, مسجد میں اگرچہ نماز بھی سیکھے گا, لیکن مسجد میں نماز کب سیکھے گا, جب اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے گی. اور مسجد میں سمجھدار بچوں کو لانے کی اجازت دی گئی کہ جو سمجھدار ہو,
کہ وہ مسجد کا ادب بھی سیکھے گا اور دیگر شرعی کام بھی سیکھے گا، اور جو بیسکس ہیں بنیادی طور پر جس طرح گھر میں ماں باپ کو اس طرح بھائی بہنوں کو نماز پڑھتے دیکھے گا سیکھ لے گا. لیکن یہ کہ اپنے شرارت سے بچنے کے لیے بچوں کی ان کو مسجد کی طرف بھیج دینا، اور وہ بھی یہ کہہ کر لے آنا جیسے مفتی صاحب فرما دے گا مستی بہت کرے دو تنگ بہت کرے دو وین نے تو لیا اصل میں صفائی وفائی کرنی ہے نا گھر میں تو رو پالنا کھان کرنا ہے تو انجے لگے بچوں تھوڑا تنگ کرنا تو یوں کر کے تھوڑا کرا کے لے آئیں گے. ہمیں آپ نے اپنے علاقے کی بات تھوڑی سی چھیڑی تو میں نے لینگویج بھی چھیڑ دی. لیکن آج کے اس مدنی مذاکرے سے اگر کوئی یوں نصیحت لیتا ہے، اور اگر جب ایک تو خود جانے کے اہتمام بھی آپ نے بیان فرمائے، اور ساتھ ہی اگر اپنے بچوں کو بھی لے جاتا ہے تو کچھ اہتمام کے ساتھ کچھ خوشبو لگا کر، اور ایک اہمیت ہم خود ہی پیدا کریں کہ بیٹا اس میں شور نہیں کرتے ہیں، تو سمجھانے سے بھی فائدہ تو ہوتا بالکل ہی ہے. سمجھانا چاہیے، سمجھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مفتی صاحب بچوں کو مسجد میں لے جاتے وقت عمر اور سمجھانا کس لینگویج میں چاہیے، کون سے ورڈنگ میں چاہیے؟ اس میں عمر تو دیکھیں خود ہی بندہ دیکھ لیتا ہے. بعض اوقات بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو بھی ایسا سمجھداری ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے گا تو بعض ہوتے ہیں سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل کوئی شرارت نہیں کریں گے. جبکہ دوسرے بھی نہ ہو، ہاں دوسرے، ورنہ وہ دوسرا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ کنیکشن مل رہا ہوتا ہے. میں نے اس موضوع کو پتہ کیوں لیا کہ جمعہ میں میرا بیان ہوتا ہے اور اسی دوران نمازیوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک تعداد ہے جو بچوں کو بھی لے کے آتی ہے، تو کمپیریزن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بعض تو آئے اور ہاتھ چھڑوایا اور وہ بچہ کہاں اور آپ بیان میں دیکھ رہے ہو سارا. بیان کے بعد جب پبلک جمع ہوتی ہے نا تو اس وقت جو پبلک کا آنا 3 بجے کے بعد ہی زیادہ تر شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ایک فرق آتا ہے. بعض اسلامی بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ جو ان کے مدنی منع ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہے نا پیچھے صف بنانی ہے تو وہ پیچھے ٹھہر جائیں گے، پھر ان کی نماز کا ایک انداز، پھر ان کا ڈسپلن خاموشی سے، اور آئیں گے بھی تو ایسا اور خاص مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا پڑھتے ہوں تو ان میں نے دیکھا ہے بہت ماشاءاللہ تمیز چادر ہوتی ہے وغیرہ اور بہت سلی ان کی نماز بھی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ جیسے لگے کہ سیکھی ہوئی ہے. سیکھی ہوئی نماز ہے. تو اگر اس انداز سے کر کے کوشش کی جائے اور مدنی حلیہ اپنا کر اور اچھے انداز بیٹا دیکھو مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں یوں کرنا، مسجد میں یوں کرنا. اب اس میں اتنا سینس تو ہونا کہ آپ کی لینگویج بھی وہ سمجھ رہا ہو اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہا ہو، خود بھی پتا ہو. خود بھی پتا ہو. بات تو یہ بھی صحیح کی ہے. تو یہ کہ اللہ کرے کہ یہ سیکھ لیں. یہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے فیضان سنت، اس میں ایک باب ہے فیضان رمضان. فیضان رمضان میں بھی ایک چیپٹر ہے اعتکاف، ماہ رمضان کے اس میں، تو اس میں مسجد کے آداب لکھے ہیں، وہ پڑھ لیں انشاءاللہ وہ کام آئیں گے. اور یہ جو ہمارے مدنی انعامات ہیں تو آج وہ 6 کلمے دہرانے کے حوالے سے جو گفتگو چلی تھی تو 63 نمبر مدنی انعام ہے کہ جو ایمان مفصل، ایمان مجمل اور جو 6 کلمے ہیں اور خاص کر جنازے کی دعائیں، کیا تو یہ امیر علیہ سنت نے اس کو جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اس کو دہرا لیا جائے. اور پریکٹس جب ہوئی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کبھی جنازے میں شرکت ہوئی اور مفتی صاحب اگر وہ پتہ چلا کہ بھائی نابالغ بچے کی وہ جنازہ ہے، اب وہ دعا کیسے یاد آ جائے اچانک، اچھا پھر ادھر نہیں بچہ نہیں یہ بچی ہے، اب وہ دعا کیسے یاد ہو. تو اس کا بھی ایک فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ دہرانے کا ایک سلسلہ رکھ لیا جائے، 6 کلمے بھی، اور مطلب ایک جسٹ نماز کے احکام کتاب ہے اور ماہانہ ہم کو دہرانا ہے، یعنی کسی کو سنا دینا ہے کہ بھئی میں نے سیکھ لیا. اب مہینے میں 1-2 دفعہ اس کی دہرائی ہو جائے نا تو عموماً دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بھی یاد رہتی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا ایک امیر علیہ سنت کی طرف سے مدنی انعام ہے کہ اس طرح سے ہمیں یاد کی ہوئی چیزیں جو ہے وہ مستقل یاد رہیں گی. کوشش یہ کریں کہ چونکہ اس میں ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں جی تو اس کو بھی یاد کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. ماشاء اور دوسرا یہ کہ اس میں نیت اچھی رکھیں گے تو جتنی بھی اس میں کلمات ہیں، اگرچہ کہ یہ پوری جیسے 6 کے 6 کلمے ہیں یہ احادیث طیبہ سے پورے کے پورے تو ثابت نہیں ہیں، لیکن ان میں اکثر جو کلمے ہیں جیسے پہلا کلمہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو یہ تیسرا چوتھا تو باقاعدہ احادیث کے اندر یہ الفاظ اس طرح کے موجود ہیں. تو اس میں یہ کہ ثواب بھی بہت ہے. الحمدللہ. اگر ثواب کی نیت سے پڑھیں گے جیسے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس میں سے ہر کلمہ جو ہے اس میں ایک کلمے کے بدلے جو ہے سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہنے میں
جنت میں درخت لگا لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے میں سب میں ثواب موجود ہے، تو ثواب کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ اگر ترجمہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر مدنی انعامات پر عمل کا سلسلہ نہیں ہے تو وہ شروع کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور آپ آن لائن بھی فکر مدینہ جو روزانہ کارڈ پر کرنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں آپ بڑی اہم تبدیلی یہ مدنی انعامات پر عمل کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ فرض یا سنت وغیرہ نماز پڑھتے ہوئے جو 2 سے زیادہ رکعت والی نمازیں ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اور 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا انفرادی طور پر اپنے فرض ادا کر رہے ہیں، تو مزید جو آگے کی 2 رکعتیں ہیں اس میں صورت ملائیں گے تو کیا سورہ ناس ہی پڑھیں گے؟ کیونکہ مفتی صاحب نے اس طرح کا مسئلہ بتایا تھا کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھیں گے، تو باقی اگر جیسے دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور مزید 2 رکعتیں پڑھنی ہے 4 رکعتیں، تو کیا کریں گے؟ یہ فرض میں تو واضح ہے کہ چاروں رکعت میں اگر بالفرض پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھی ہے تو پھر چاروں میں ہی اگر پڑھنا ہے آپ نے، ویسے آخری 2 رکعتوں میں آپ کو اختیار ہے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہیں تو پڑھیں آخری 2 رکعت کے اندر۔ جی فرض میں تو بہرحال فرض میں تو اگر پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں ہی سورہ ناس ہی پڑھیں گے، یعنی اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی، دوسری میں سورہ ناس پڑھ لی، اب آخری 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے تو پھر سورہ ناس ہی اس کے اندر پڑھیں، یا پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب چاروں رکعت کے اندر اگر پڑھیں گے تو سورۃ الناس ہی پڑھیں گے۔ اور اگر سنت قبلیاں ہیں، سنت غیر موقدہ پڑھ لیں تو اس میں اختیار ہے کہ 2 رکعت کے بعد بالکل وہ تبدیل ہو گیا، تو اس صورت میں آپ چاہیں تو دوسری 2 سنتوں کے اندر دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت غیر موقدہ میں۔ اور موقدہ کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کی طرح ہی اختیار کریں کہ جو سورہ ناس پڑھ لی ہے تو پھر اب ان کے اندر سورہ ناس ہی آخر کے اندر پڑھیے۔ ٹھیک، کال دیں۔ سوال عرض ہے کہ موبائل کی رنگ ٹون پر نعت یا منقبت لگا سکتے ہیں، اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن مدنی چینل پر کون کون سے سلسلے نشر کیے جائیں گے، براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔ اس سے منع فرمایا علماء نے کہ اس میں اگر انکمنگ ہے یا آؤٹ گوئنگ جو اس کی ٹیون ہوتی ہے، دونوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات درمیان میں ہی اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ادھورا بعض اوقات کلمہ رہ جاتا ہے۔ دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نعت وغیرہ ان مقاصد کے لیے لگانی بھی نہیں چاہیے، تو بہرحال اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بعض علماء نے تو سخت اس کو ممنوع قرار دیا، ناجائز تک قرار دیا ہے، تو اس سے گریز کریں، اس سے بچیں۔ اور رہے سلسلے تو مثال اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جب 12 ربیع الاول شروع ہو جائے گی کل، تو مدنی چینل پر براہ راست سلسلوں کا بھی ایک آغاز ہوگا۔ ویسے براہ راست تو ہر روزانہ براہ راست ہوتا ہے، مغرب کے بعد دارالفتہ اہل سنت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو عنوان سے متعلق دکھائی جائیں گی سلسلے۔ پھر عشاء کے بعد ہمارا تلاوت، نعت اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ، جلوس میلاد بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ بیان اور نعتیں اور مرحبا اور کلام اور امیل سنت سے سوال جواب، یہ الحمدللہ چلتا رہے گا۔ اور یہ چلتے چلتے ہم لوگ پہنچتے ہیں سمجھے سحری کا جب وقت ہوتا ہے ہمارا، کم و بیش سمجھے کہ تو سحری کے وقت تک، پھر اس کے بعد سحری کی وقفہ ہوتا ہے، اس دوران بھی الحمدللہ ہمارے نعت خان پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام، اور براہ راست ہی ہم آپ کو سحری کے مناظر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بعض اسلام پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام۔ پھر اسی میں صبح صادق کا خصوصی سلسلہ جو ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ آتا ہے، ملت سنت کی بھی اس میں پھر وہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہوتے پھر صلاۃ و سلام اور پھر فجر کی اذان،
فجر کی اذان کے بعد پھر نماز کا وقفہ تو دیں گے ہم آپ کو، تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ایک کلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ اشراق چاش تک جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد فوراً انشاءاللہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ فیضان مدینہ میں شروع ہوگا، اور تبرکات کی زیارت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فیضان میلاد سلسلہ بھی براہ راست ہمارا مدنی چینل سے شروع ہو جائے گا۔ ہمارے بہت پیارے سے مبلغ ہیں سلمان مدنی، آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ انشاءاللہ مبلغ لے کر بیٹھے ہوں گے اور مدنی پھول دے رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبرکات کی زیارت، اور تبرکات میں سے کئی تبرکات ایسے ہوں گے جن کا تعارف ان کو دکھا کر ان کا تعارف بھی انشاءاللہ آپ کو براہ راست بیان بھی کیا جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، اور یوں یہ سلسلے مختلف انداز سے، خوبصورت انداز سے، اس میں اور بہت ساری چیزیں، پھر جو صبح کے وقت جو جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے کئی جگہوں پر، ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کریں گے، پھر ظہر تک یہ رہے گا، پھر انشاءاللہ جو رات جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے صبح بہارا کا، وہ اس کا ایک ٹھیک ٹھاک خلاصہ، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی چینل پر دکھائیں گے، اور اس کے پھر 2:30 بجے انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا بھی سلسلہ ہوگا براہ راست۔ مفتی قاسم صاحب تشریف لائیں گے مدنی چینل پر، اور وہ انشاءاللہ ان سے کئی سوال جواب ہوں گے، آپ کے بھی سوالات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، اور یوں یہ عصر کی اذان تک کا مبیش سلسلہ رہے گا، اور یہ چلتے چلتے پھر دعائے افطار کا وقت ہوگا، مغرب ہوگی، مغرب کے بعد پھر سنت و برا بیان ہوگا، سنت و بیان کے بعد پھر انشاءاللہ لنگر میلاد ہوگا، اور وہ بھی امید ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ براہ راست دکھائیں گے، پھر وہی رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، مدنی مذاکرہ بھی ایک اپنے وقت تک چلے گا۔ تو یہ ہے ہماری سمجھے کہ مغرب سے لے کر اگلے روز رات دیر تک کی نشریات کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کیا ہم الٹا ہاتھ یوز کر سکتے ہیں؟ اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ہے؟ سنا ہے کہ اس سے نماز میں تو کوئی کراہت تو نہیں آتی، جیسے خارش وغیرہ کرتے ہیں نماز میں، تو اس میں الٹا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ برا کرم ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، کسی اور رکن میں نہیں، قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں تو الٹا ہاتھ استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قیام کے اندر بہتر یہ ہے کہ الٹا ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، سیدھے ہاتھ سے ہی جو اجازت ہے وہ پوری کی جائے، اس لیے کہ اگر اگر وہ سیدھے ہاتھ سے وہ مقام کھجایا نہیں جا سکتا، الٹا ہاتھ ہی استعمال کرنا پڑے گا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر سیدھے ہاتھ سے آپ کا کام پورا ہو سکتا ہے۔ اب الٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو دو کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ نے الٹا ہاتھ اٹھا لیا، وہ تو استعمال ہو رہا ہے، اب سیدھا ہاتھ آپ کا جو سنت کی جگہ ہے وہاں پر وہ نہیں رہ سکے گا کہ وہ الٹے ہاتھ کے اوپر رہنا چاہیے تھا، تو اس لیے الٹے ہاتھ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، لیکن البتہ کسی نے استعمال کر لیا الٹا ہاتھ تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا وقت تعین کرتے ہوئے نیت میں بھی کرتے ہیں، مثلاً کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا نیت کرنی پڑے گی؟ نماز جمعہ کی کرنی پڑے گی یا وقت ظہر کو تعین میں لایا جائے گا؟ مہربانی کر کے جواب ارشاد فرمائیں، جزاک۔ جمعہ کے دن جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی، فرض میں بھی، سنت قبلیہ میں بھی کہ قبل جمعہ، اور بعد کی جو سنت ہیں اس میں بعد جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی۔ جمعے کے دن جب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جمعے ہی کی نیت ہوگی، ظہر کی نیت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، آج امین۔ کسی نے اچھا ریسپانس نہ دیا تو امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حسن اخلاق سے اس مرحلے کو طے فرمایا، تو یہ ایک بڑا ہی نازک، وہ سیدھے کے ساتھ سیدھا، ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا، یہ مزاج اچھا نہیں ہے جی، اور بہت پہلے سے امیر سنت یہ محبت کی، پیار کی، شرافت کی، حسن اخلاق کی اور حسن زن کی زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں۔ میں اس کا پرسنل فائدہ بتاؤں آج امین، جب وہ حسن زن کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، معافی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اور دل و دماغ بڑا رکھ کر جب جینے کی عادت ہو جائے گی نا،
اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خود بڑا سکون مل جائے گا. ماشاءاللہ. یعنی یہ جو کوفت ہوتی ہے نا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ اس نے میرے بارے میں یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں بول دیا. انسان اتنا ذہنی پریشانی کا وہ شکار ہوتا ہے، بعض اوقات اظہار بھی نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، تو بہت ساری چیزیں وہ اندر اندر گھٹ رہی ہوتی ہیں. تو پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدان اتنی بری نہیں ہوتی، لیکن اندر میں رہ جانے کے بعد اب وہ زہر والا کام کر رہی ہوتی ہیں، پک جاتی ہیں، اور پھر انسان کے کردار کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، موڈ آف کر رہی ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لہذا امیل سنت کا جو کئی مدنی مذاکروں کا یہ میں آپ کو نچوڑ عرض کروں کہ اپنے کردار میں نرمی، درگزر، حسن اخلاق اور حسن زن، یہ چند چیزیں، اور معاف کرنا، یہ چند چیزیں جو اگر ہم اپنے کردار میں لے لیں تو آپ یہ دیکھ لیں گے خود آپ کی اپنی جو زندگی ہے نا وہ بڑی پرسکون اور انشاءاللہ نیکیوں بھری گزرے گی، راحت ہوگی. دوائیں اگر کھا رہے ہوں گے نا، اللہ نہ کرے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. نہیں کی امید ہے. کئی بیماریاں، پریشانیاں، بلڈ پریشر، شوگر، تو جناب وہ طرح طرح کے وہ ٹینشن اور ڈپریشن اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. آدمی مطلب فارغ ہو جاتا ہے، حسد سے جان چھوٹ جاتی ہے، غیبت سے جان چھوٹ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ کہ بعض اوقات ہم کسی کو کچھ کہہ تو دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات ہم کو جواب نہیں دے پاتا ہے. جیسے ماشاءاللہ اگر اس کی تربیت ہو گئی اور اس نے ہماری جلی کٹی جو ہے وہ سن لی، تو یہ کسی نے ایک جملہ بھیجا تھا کہ تربیت کا فرق ہوتا ہے، تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے. یہ بھی مائک پکڑ کے بول رہا ہے کہ شاید کچھ تو یہ ہے واقعی کہ تربیت کا فرق ہوتا ہے، جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے. اس میں ایک بات عرض کروں، امیل سنت کے سرا کا شاید مجھے یاد پڑتا ہے، جی امین آپ کو مدنی پھول یاد ہوگا کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے بندہ نہ بول کر پچھتا ہے. آپ نے بول تو دیا، سامنے سنا بھی دی، اب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے مطلب کہ گڑبڑ ہو گئی اور یہ اپنے کو بولنا نہیں چاہیے تھا، یار یہ بول کر مطلب جو ہے نا وہ یہ مطلب یہ رونگ نمبر لگ گیا. اور پھر بعد میں اچھا بعد ہوگا دیکھا کہ آدمی لپیٹتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اچھا بعد میں غصہ کرتا ہے، غصہ کرنے کے وجہ اس کو احساس ہوتا ہے نا بھول ہو گئی ہے، اب یہ تو مسکرائے گا، لپیٹے گا، بات کو سنبھالے گا. اب اگلا سامنے والا بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا بعض اوقات، وہ بھی دیکھ رہا تھا اب کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اچھا یہی ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، ایک چپ 100 سکھ. کال دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران گابا، میں چاندنی چوک پرانی سبزی منڈی سے بات کر رہا ہوں. کیا سسر کے لیے بہو محرم ہے یا نامحرم؟ سسر سے بہو کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ موبائل میں ہم جب کوئی اسلامی میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں تو موبائل میں ڈسٹ بن ٹائپ کا باکس بنا ہوا ہوتا ہے. اب ہم جو میسج کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ بن میں چلے جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ فرمائیں ہم کیا کریں؟ جی یعنی ویسے تو سسر اور جو بہو ہے اس کا آپس میں پردہ نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو گناہ نہیں ہے. ہاں البتہ فتنے کا اندیشہ ہے کہ مثلا سسر بھی جوان ہی ہے، ادھیڑ عمر ہے، زیادہ بڑی عمر کا نہیں، اور فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر بچنا ضروری ہوگا، تنہائی کے اندر جمع نہیں ہو سکیں گے. تفصیل کے لیے اس کے لیے آپ جو ہے وہ میرے سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرما لیں، اس میں بڑی احتیاطیں مذکور ہیں. باقی رہا یہ موبائل میں جو میسیج ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ڈسٹ بن بنا ہوا آتا ہے، یہ ہر موبائل میں تو نہیں ہوتا، کئی ایک میں اس طرح موجود نہیں ہوتا. تو کوشش کریں ایسا موبائل ہو یا کوئی فنکشن آپ اس میں ایسا بنا سکتے ہیں کسی کے ذریعے کہ اس طرح نہ آئے وہ، تو وہ کروا لیں چینج. اور اگر نہیں ہوتا تو بھی بہرحال ڈیلیٹ کرنا جائز ہے. وہ کوئی حقیقی ڈسٹ بن تو ہوتا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز جا رہی ہو اور اس کی بنیاد پہ اس کو کوئی ناجائز کہتا بھی نہیں، نہ اس کو بے ادبی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے، تو اس لیے ڈیلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آج
آج جو اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ شاید نگران شورا نے اس موضوع کو لیا تھا تھوڑا، کہ اس معاملے میں جو ہے نا کہ وہ جو اپنے طور سے، میں نے بھی لکھا تھا کہ اپنے طور پر اس کو گڑھ لینا کہ بھئی یہ قرآن اٹھائے جانے کا جو ایک روایتوں میں جو ہے معاملہ، تو اس کو ڈیلیٹ کرنے، آپ نے اس پہ کلام فرمایا تھا، تو اس موضوع کو مزید اس طرح سے لینا کہ جو اپنے طور پہ گڑھ لیتے ہیں، یا پھر ہم تو نہیں گڑھتے لیکن کوئی ہم کو دیتا ہے تو پھر ہم بھی بس فارغ بیٹھے ہیں تو دڑا دڑا آگے ایسا بھی بڑھا چلا ہے یہ جو آپ نے دیکھا نا، یوں چل رہا ہے، یہ مجھے بھی ابھی آپ کی زبانی پتا چلا کہ کوئی اس کم طرح از کی کم چیزیں چلی اگر ہیں۔ میں مبالغہ نہ کروں یا کر ہی لوں تو 100 سے زیادہ تو میں دارالفتہ اہل سنت میں اس کے جواب دے چکا ہوں اچھا۔ واٹس ایپ کے ذریعے. ہے کوئی انڈین، زیادہ تر انڈیا سے ہی آتے ہیں، ہند سے ہی آتے ہیں. تو یہ بہرحال طرح طرح کی چیزیں. اب پہلے وہ سفید خط چلتا تھا کہ جو وہ کوئی احمد سید احمد ہے تو انہوں نے وہاں پر خواب دیکھا تو یہ ہوا. اب وہ واٹس ایپ کے اوپر خوبصورت آپ کو مزار نظر آئیں گے، یہ نظر آئیں گے، اور پیچھے آواز چل رہی ہوگی کہ اتنے لوگوں کو پہنچاؤ، یہ کرو وہ کرو تو اتنا فائدہ تو یہ فائدہ. یہ اپنا نمبر ہے نہیں تمہوں کے پاس، یوں ہر پوسٹ ہمارے پاس آتی نہیں ہے، یہ دارالفتہ اہل اور آپ سنت کا جو واٹس چونکہ ایپ کامن نمبر نمبر اس ہے میں نا، عام نمبر ہے، تو اور مسائل پوچھنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو بھیجی جاتی ہوں گی. مسائل پوچھنے کے لیے بھی، اور لوگ جو ہے نا وہ ثواب کی نیت سے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ثواب کی نیت سے بھیجا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے. لیکن اس میں یہ کہ احتیاط ضروری ہے، اور جس طرح فرمایا گیا، اور بلکہ امیر علیہ سنت اس پہ بڑی زبردست تربیت فرماتے ہیں کہ اپنوں سے ہی تعلق رہے تو زیادہ اچھا ہے، اتنے مسائل میں الجھتے بھی نہیں ہیں. تو کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یعنی خوشبو وغیرہ لگانا، اس کی کوئی فضیلت ہے؟ اور اگر ہے تو کس وقت، یعنی رات کے کس پہر میں لگانی چاہیے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی ورکنگ پارٹنر ہے تو کیا وہ نقصان میں بھی ضامن ہوگا؟ یعنی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ایک ورکنگ ہوتا ہے تو اگر کوئی نقصان ہوگا تو کیا ورکنگ پارٹنر اس نقصان میں اپنا حصہ دے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرمائیے. جی مفتی صاحب. عطر لگانے کے حوالے سے فضیلت تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ چونکہ یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء نے واضح لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا خوشبو والے تھے، اور لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور زیادتی خوشبو کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگایا کرتے تھے. جو سنت کی نیت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری نیتیں امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں گا، مسلمانوں کے مجمع میں جاؤں گا تو ان سے بدبو کی اذیت کو دور کروں گا. مسجد جا رہا ہے تو مسجد کی تعظیم کے لیے، مسلمانوں کے مجمع میں جا رہا ہے تو اس کی تعظیم و تکریم کے لیے. اس طرح کی بہت ساری نیتیں امیر علیہ سنت نے بیان کی ہیں. اگر یہ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان نیتوں کا ثواب حاصل ہوگا. عقل بھی بڑھتی ہے اگر عمدہ خوشبو لگائی. امام شافعی رحمۃ اللہ عقل بڑھتی ہے، عقل بڑھتی ہے. مگر یہ کہ وہ جو امیر علیہ سنت نے چند دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں یہ خوشبو سے متعلق کی بڑی پیاری مدنی مہک مدنی مذاکرے کی تھی، وہ یہی تھی کہ اگر کسی خوشبو سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوشبو نہ لگائے، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ نے چاہا تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، یعنی اس نے کچھ بھی پیسہ نہیں لگایا ہوا ہوتا، تو جیسے آپ خود نقصان ہوگی، یعنی صحیح طریقے سے آپ کی جو مداربت کہیں جس کو مداربت کہتے ہیں، تو جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کی پارٹنرشپ ہوئی ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہے، دوسری طرف سے کام ہے، تو اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جس کا کیپٹل ہے، جس کا پیسہ لگا ہوا ہے. ورکنگ پارٹنر کا نقصان نہیں ہوتا، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی نقصان کر دیا تو اب یہ نقصان کا ضامن ہوگا، یہ بھرے گا. ورنہ ویسے ہی کوئی چیز خریدی تھی، مہنگی تھی، اور اچانک اس کے ریٹ نیچے گر گئے تو اب یہ نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر. تو اس صورت میں اس ورکنگ پارٹنر کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اسی کا ہوگا جس کا کیپٹل لگا ہوا ہے. مگر اس کا تعین بھی میرا مشورہ یہی ہے مفتی صاحب کہ اگر اس سے دارالفتہ سے ہی اگر بالکل اہل سنت، یعنی ایک پارٹنر جس کا نقصان ہو جاتا ہے نا، وہ نارملی وہ ایک نارملی بات کر رہا ہوں، جنرل وہ عموماً وہ بڑا آدمی ہوتا ہے نا جس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے جو دارب ہوتا ہے، ایک راس المال ہے اور ایک دارب ہے، مطلب جس نے مداربت کی ہے، جو سلیپنگ پارٹنر بھی ہم اس کو کہہ لیں، ورکنگ پارٹنر کہہ لیں، سوری سلیپنگ نہیں ورکنگ پارٹنر،
स्लीपिंग पार्टनर बाज़ पैसे वाला होता है। तो अब चूंकि वो लॉस हो जाता है ना, तो वो उसके ऊपर डाल देता है, और वो चूंकि उसको उसके साथ बिजनेस भी बातों का कंटिन्यू करना होता है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्लोज करो, यूं करके ऐसा कर रहा होता है। तो अब इसमें भी मैं मशवरा यही दूंगा मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कि ऐसे किसी भी बिजनेस डिस्प्यूटेड जो होते हैं ना, बिजनेस डिस्प्यूटेड, जो चाहे वो शराकत के नाम पर हो, पार्टनरशिप के नाम पर हो, या किसी और मतलब के टर्म्स एंड कंडीशंस पर हो, लेकिन इसके डिस्प्यूट को जो है ना, प्लीज इसको मार्केट में सॉल्व करने के बजाय मेरा मशवरा है कि इसको मुफ्तियान कराम के पास सॉल्व करें। जैसे मैं दारुल अहले सुन्नत का आपको मैंने हवाला दिया है, और वहां आ जाएं। आप कमजोर भी है ना, मैं मशवरा दे रहा हूं, आप प्रेशर में ना आए। अब ठीक है, मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, जो शरीयत फैसला करेगी मैं कबूल करूंगा। ना मार्केट के अंदर 25 पैसे में तो मतलब 8 आने में नहीं, यूं मतलब के 25% में, 33% में, 10% में फैसला करवाने वाली बात बैठे। इनका अपना माल हो ना, तो ये 100 से नीचे आवे भी नहीं, लेकिन बस ये बात होता है तो ये वो कहते ना कि वो जो आ रहा है वो हाथ में ले लेते हैं। तो इस तरह के, मैं नहीं कहता कि हर मार्केट में जो किया जाने वाला सेटलमेंट है या फैसला है वो गैर शरई होता है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि मेहरबानी करके फैसले इस तरह शरई रहनुमाई लेकर करें। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उमूमन इस तरह के थोड़ा मार्केट में जिनकी वो रख रखाव होता है, इन्वेस्टर टाइप के होते हैं, पैसे वाले टाइप के लोग होते हैं, या कोई बड़े डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग होते हैं, सेठ साहब होते हैं बड़े, या कोई ज्यादा पढ़े लिखे टाइप के लोग होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं फैसला कराने के लिए, और वो फैसले कर रहे होते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आपको कितना पता है कि शरीयत और इस्लाम और दीन इस मामले में क्या हुक्म जारी फरमाता है? तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये सिर्फ मैं एक मदनी इल्तिजा कर सकता हूं बिंगा मुबल्लिग दावत इस्लामी, कि आप मेहरबानी करके ऐसे डायरेक्ट पढ़ने के बजाय आप शरई नुमाई लें और किसी मुफ्ती इस्लाम को अपने साथ मिलाएं कि आप बताइए क्या आप अपनी एक्सपर्टीज, आपका जो एक्सपीरियंस और आपका जो भी एक मतलब के मार्केट ट्रेंड है, आप मुफ्ती साहब के पास बयान कर दें और फिर बताएं मुफ्ती साहब का फैसला किया है। और मेरा मशवरा यह है कि जो फैसला होना हत्तल इम्कान, मुफ्ती पर लिख कर देना वाजिब नहीं है फतवा, लेकिन कोशिश की है हत्तल इम्कान अगर मिल जाए तो लिखा हुआ ले लें और उसको फिर फाइल कर लें, ताकि इन केस फ्यूचर कोई ऐसा अल्लाह ना करे डिस्प्यूट दोबारा पैदा होता है तो आपके पास ये लिखा हुआ फतवा जो है ना मुफ्ती साहब का, ये इंशाल्लाह काम आएगा, वरसा के काम आएगा, मालिकान के काम आएगा, घर वालों के काम आएगा, कोई बेवा यतीम के काम आ जाएगा। तो ये बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, चूंकि मार्केट में ये चीजें चल रही होती हैं, और ये भी एक अजीब व गरीब है कि मतलब वो लोगों से पैसा लो, थोड़ा कमा कर दो, उसके बाद खा जाओ और भाग जाओ, और फिर फैसले होते रहेंगे, फिर 2-4 साल के बाद आएगा, फिर फैसला करवाएगा, फिर व्हाइट कॉलर बन के रहेगा। इस तरह की चीजें होती हैं। इस मुर्तार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो मैंने एक मौजू के मुताबिक मुफ्ती साहब ने शरई मसला बयान किया, मैंने कोशिश की कि आप तक एक मशवरा पहुंचा दूं। अल्लाह खैर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब रुखसत हो रहे हैं, इसलिए शरई मसाइल ना चलाए जाएं। आमीन वैया को बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जी। मैं आज जो एक बड़ा अहम सवाल था या बीच में कोई जैसा तस्करा हुआ था कि मदनी चैनल पे जो सल्लु अलल हबीब के जो नारे बुलंद होते हैं माशाअल्लाह, तो इसका रिप्लाई देना घर में जी रिप्लाई देना। तो मेरे रसूल से पूछा गया था कि भाई इसका रिप्लाई, तो कहा कि देना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ने की दावत है। तो ये तो मुझे वो तस्करा याद आ रहा था, एक अरब को किसी ने देखा, पूछा था ओमान में या इधर कि आप मदनी चैनल देखते हैं, तो उन्होंने यही इसी तरह के अपने जज्बात का इजहार किया था कि चूंकि ये आता उर्दू में है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये बार बार जो सल्लु अलल हबीब की जो सदाएं हैं तो माशाल्लाह इससे हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा होती है। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत एक अरब मुल्क में हम वापस आ रहे थे, मैं भी था मिले सुनत के साथ, हम इमिग्रेशन पर काउंटर पर पहुंचे, हम वापस आ रहे थे अपने मुल्क में, तो अरब मुल्क था, तो इमिग्रेशन काउंटर पर हम पहुंचे जहां से स्टैम्प लगती है एग्जिट की। तो वो पहले पासपोर्ट वो जो चेक करते हैं क्या, फिर अमीर सुन के उसने देखा, मैं पीछे था, अभी देखा, अब अपनी अरबी बोला शायद अंता शूफ, मैंने अना शूफ,
میں نے دیکھا ہے تم کو. قنات المدنیہ، عربی میں مدنی چینل کو قنات کہتے ہیں موٹے قاف سے. قنات المدنیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا وہ خوش ہوا. امیل سنا نے اس کو ماشاءاللہ ایک مسکراتا ہوا پوزیٹو ریسپونڈ. اچھا وہ سیٹ سے اٹھا باہر نکلا، پھر پہلے گلے ملا، پھر اپنے 2-4 لوگوں کو جمع کیے نا جو امیگریشن آفیسر تھے، جمع کیا، پھر وہ سیلفی کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ کہتے ان سے ملو، یہ پاکستان کے شیخ ہیں. تو یوں کر کے تو یہ جو آپ اس سے چلو مجھے ایک حکایت ہو گئی ذہن میں آئے گا. کیا بات، بڑا مطلب وہ خوشگوار ایک ماحول بن گیا تھا ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ ہم بھی درود پاک فرمائے تھے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پڑھ لینا چاہیے. تو صلو علی الحبیب کا آواز، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب پر درود پڑھو، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھو. تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کوئی یہ تینوں الگ الگ درود شریف بھی ہیں، تو یوں پڑھ لینا چاہیے. تو ترغیب بھی ہے، ثواب بھی ہے. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ میں صبح جو ہے نا میرا کاروبار ہے دودھ کا، میں دودھ کی دکان کھولتا ہوں 5:45 بجے. تو میں جو نماز پڑھتا ہوں صبح کی 5:30 بجے، اذان جیسے شروع ہوتی ہے 5:15 بجے، میں 5 بجے اپنی پڑھ کے جاتا ہوں. تو میں جو نماز پڑھتا ہوں 5:30 بجے اپنی پڑھ کے پھر جا کے دکان کھولتا ہوں دودھ کا. میرا کاروبار ہے 5:45 5:45 بجے کھولتا ہوں. مسئلہ تو یہ بھی شرعی ہے، اور آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا نہیں کہ یا تو یہ مراد ہے کہ میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، یعنی تو اب دیکھنا یہ کہ آپ کے علاقے میں جو جماعت ہے، اب آپ جیسے مجھے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ جماعت، اب اس میں دیکھیں نا میں بھی کیسے جواب دے دوں کہ اگر جماعت 6 بجے ہے اور یہ 5:30 بجے اپنے علاقے سے نکل رہے ہیں تو کیا اس وقت بھی ان پر جماعت واجب ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ تو سارے مطلب کہ 2-3 سوال ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ ہے، وضاحت بھی نہیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں. لا علم، میں نہیں جانتا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مہک میں نگران شورا اور مفتی صاحب بھی حاضر ہے. میں ہند کے سر ویراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے. نگران شورا سے عرض ہے کہ 12 ربیع النور میں جو دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں جلوس پاک نکلتے ہیں تو انہوں میں کچھ یہاں ایسے ہوتے کہ ٹیپ ریکارڈر پہ نعتیں چلا دیتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے جو نعت پاک خود مبلغ پڑھتے ہیں. تو کیا اس میں بہتر کیا ہے کہ مبلغ نعت پاک پڑھے یا ٹیپ ریکارڈر پہ نعتیں سنائی جائے؟ تو کیا یہ دعوت اسلامی کی سیٹنگ ہے اور ثواب کس میں زیادہ ہے؟ یہ جواب عنایت فرما دیجئے. دیکھیں شرکائے جو جلوس میلاد ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی وہ اس کے اوپر بھی ہے. بعض اوقات اگر ہم عام اسلام بھائی کو مائک دے دیتے ہیں اگرچہ وہ مبلغ ہوں تو وہ کلام پڑھنا اور اس طرح کے نعرے لگانا جو ایک جلوس میلاد کا ایک اپنا حسن بھی ہے، اس میں بعض اوقات ان کو یہ چیزیں ہوتی نہیں آتی نہیں ہیں اور وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کیفیت نہیں بنتی. وہ مقتدى المدینہ کی طرف سے جیسے کہ VCD اور اس طرح کی چیزیں شائع ہوتی ہیں، پرانی مقتدى المدینہ کی بعض اوقات کیسیٹیں لے لیتے ہیں تو یہ چلاتے ہیں، تو اس میں وہ جلوس میلاد کے اندر جو ایک سالہ سال سے جو ایک نظام چلا آ رہا ہے کلام کا، نعتوں کا اور وہ نعروں کا اور وہ اس موقع کی مناسبت سے جو پڑھنے کے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی درست ہے. اور اگر کوئی پورے پراپرلی طور پر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہے جو اس طرح کر سکتے ہیں تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے کہ جناب وہ موقع کی مناسبت سے تو وہ چلتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا. تو کبھی یہ بھی ہو بعضوں کا پڑھتے پڑھتے ہمارے مبلغ بھی تھک جاتے ہوں گے تو ٹیپ ریکارڈر شروع کر دیا، کبھی یہ شروع کر دیا. تو ہمارے یہاں تو نارملی جلوس میلاد میں دونوں چل رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر بھی چل رہے ہوتے ہیں. بعض موقعوں پر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا بھی، ہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے مبلغین یہ بہت پیاری نیکی کی دعوت، اس میں خاص طور پر نماز کی دعوت اور سنتوں عمل کرنے کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی دعوت، 12 مدنی کاموں میں شمولیت
اختیار کرنے کی دعوت بھی دینی چاہیے. کھول دیں. میں ہوں ارباب تاری. تو ایک سوال تھا کہ 11ویں 12ویں کا روزہ رکھنا چاہیے یا ایسا کیا شیڈول ہے؟ فضول کیسے ہو گیا؟ اچھا شیڈول ہے. شیڈول اس کا کیا شیڈول ہے؟ اس کا نارمل جیسے کہ 12ویں شریف آ رہی ہے جمعہ کو تو آپ روزہ رکھیں جیسے ہم نارملی نفلی روزہ رکھتے ہیں تو نفلی روزہ رکھیں. 11ویں کا جیسے گوشت پاک کی 11ویں آئیں گی اس میں بھی روزہ رکھ لیجئے گا. اور یہ جیسے کہ کل کا روزہ رکھ لیں جمعرات ہے اور جمعہ کا روزہ ملا لیں یعنی 12ویں شریف کا تو یہ 11ویں 12ویں دونوں کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہوگا کہ یا پھر جمعہ ہفتہ ملا لیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. کھول لیں. ایک گھر والے نماز نہیں پڑھتے انہیں دین کی طرف لے کے آنے. امیل سنت کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں. یہ ہمارے مدنی انعامات کے رسالے میں بھی یہ 19 مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں. یہ لیں. اور اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود عمل کر کے نرمی سے پیار سے محبت سے ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف لائیں اور خود اپنے ہی کردار اور حسن اخلاق سے انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. جس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم جشن ولادت منا رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو معاشرہ آپ کے سامنے تھا تو آپ نے اپنے حسن اخلاق اپنے کردار اپنی صداقت اپنی امانت کے ذریعے الحمدللہ اس معاشرے کو بدل کر رکھ دیا. ہم انہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم محل اور علاقے کی بات ہے اپنی جگہ اللہ توفیق دے کم از کم گھر میں تو تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اگر اس انداز کو اختیار کیا اور تعلیمات کے مطابق امید ہے کہ گھر میں فرق آئے گا. جی آج امین. ایک بڑا ہاٹ ٹاپک تھا کھانا ضائع کرنے والا جس کو آپ نے بھی کافی لیا تھا اور اسی میں ہی جو بنیادی طور پر امیر علیہ سنت نے تربیت وہی گھر سے کہ ماں اپنے بچوں کو بڑے اپنے بچوں کو دسترخوان سے ہی سکھائیں. دھو کر پینے اور چاٹنے والا مزاج اگر گھر میں آ جائے نا جی امین یعنی والدین اگر خود برتن کو صحیح چاٹنے والے اور ذی قسمت کے دھو کر پینے والے بن جائیں تو یہ گھر بچوں کو بچے دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. گھر میں چمچ سے کھاؤ تو بچے چمچ سے کھاتے ہیں. گھر میں انگلیوں سے کھاؤ بچے انگلی سے کھاتے ہیں. گھر میں ٹیبل کرسی پہ کھاؤ تو بچے ٹیبل کرسی پہ کھائیں گے. دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق کھائیں تو سنت کے مطابق کھائیں گے. تو گھر والے بچے جو نہیں گھر والوں کو دیکھ دیکھ اچھا پھر ان کی بعض اوقات گھر والے تو کر رہے ہوتے درست لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے بے احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہیں لاپرواہی ہو رہی ہوتی ہے بے پرواہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور جو سمجھانے کی عمر ہے نا اسی عمر سے ان کی عادت بنا دیں تاکہ جب ان کی عمر پکی ہو جائے تو یہ اس سنتی آداب اور طریقہ کار کو اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے نہ کھانا ضائع ہو نہ پانی ضائع ہو نہ غذا ضائع ہو اور وہ مختلف چیزیں کھانے کے بھی انشاءاللہ اس طرح عادی بن جائیں گے. تو یہ مدنی مذاکرے میں امیل سنت نے اس کو پیارے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ صرف گھر میں ہی نہیں اگر پھر یہی طبقہ جب دعوت میں جائے تو اپنے اس پریکٹیکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس میں تو میں کہتا ہوں مبلغین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ دعوتوں میں بھی جہاں جہاں موقع کی مناسبت سے جاری رکھیں. اب یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے کیونکہ کل تو جو کچھ ہوگا نا پھر کل ہی ہوگا. کل تو بس مرحبا یا مصطفیٰ اور جشن ولادت کی جو دھوم دھام ہوگی اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا بیانات کا اور نہ تو مناجات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج بڑے پیارے باپا کے ایک جذبات تھے آخر میں عرض کروں کیا کہ مائنس دعوت اسلامی تصور نہیں ہے. نہیں مائنس ماشاءاللہ مدنی کام جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں یہ دنیا بھر میں آج دعوت اسلامی کا جو ایک گلستان سجا ہوا ہے تو اس میں امیر علیہ سنت کی شب و روز کی قربانیاں اور آپ کی جو کڑن ہے کہ ہر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی یہ مدنی کام کرے تو ہمیں یہ بھی ایک ربیع الاول شریف کا تحفہ لے لینا چاہیے کہ مدنی کام میں ہم پریکٹیکل شامل ہو جائیں. درس بیان کرنا چاہیے. یہ دیکھیں دعوت اسلامی جتنی آگے بڑھے گی نا اتنا کتنا فائدہ ہے. آج گھر گھر میں مدنی منع مدنی منیا ہاتھ میں پرچے یعنی مدنی چینل جو گھر میں چل رہا ہے نا اس نے جو گھر میں مدنی ماحول کریٹ کیا ہے نا اور جو ایک پازیٹیو امپیکٹ
مدنی چینل کا جو گھروں میں پڑ رہا ہے اٹس انکاؤنٹیبل اینڈ اٹس پرائس لیس. کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اگر ہم اس کی قدر کریں اور اس کو عام کریں. دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو یہ بس ساتھ لے کر چلیں. اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کل تو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک نہیں، مگر انشاءاللہ جمعہ کو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی میری نیت ہے انشاءاللہ. ہفتے کو بھی یعنی جیسے یہ ہوتا رہے گا تو مدنی مہک لے کے بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ بس نا وہ پاپا نے کہا تھا نا کہ اپنی چاندی بھی تو کرے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا.